پہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کے حوالہ سے جو باتیں محترم حاکم علی حاکم صاحب کے حوالہ سے علماء کے چند کلپ جو چل رہے ہیں ان کے حوالہ سے مسلسل آج محترم حاکم علی حاکم صاحب سے فون پہ رابطہ، کل بھی رابطہ اس حوالے سے رہا ہے، اور انہوں نے مسلسل یہ کہا ہے کہ میں خلفائے راشدین کا غلام ہوں اور میرا عقیدہ اہل سنت ہے، اور اس حوالہ سے اللہ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان آپ کے حوالہ سے جو بات کی گئی ہے وہ آپ انہی کی زبان سے سماعت فرما لیں، اور جب یہ بات بیان کر دیں تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے اس کو ختم کر دیا جائے، اجتناب کیا جائے، اور الحمدللہ علماء اہل سنت نے ہمیشہ احسن طریقے سے اپنے تمام ثناخانوں کی تربیت فرمائی ہے، اور الحمدللہ ہمارے ثناخانوں نے بھی جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو علماء کی بات سے اتفاق فرمایا ہے۔ تو محترم حاکم علی حاکم صاحب اپنے خیال کا اظہار اس حوالہ سے فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قبلہ علامہ چشتی صاحب ان کی موجودگی میں اور قبلہ جمال الدین بغدادی کلندر کی موجودگی میں اس بات کا اظہار اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا، وہ کہا، یہ کہا، بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑے سے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں خود الحمدللہ اہل سنت کی ترجمانی کرتا ہوں، بے شک بے شک، اور خلفائے راشدین کے میں در کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ میرے لیے وہ ہستیاں کیا ان کے غلام بھی سر کا تاج ہیں، اور جو ان سے محبت نہیں کرتا میرے نہیں خیال کہ وہ دین میں وہ سچا ہے یا اسلام میں سچا ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان شاہ بریلوی علیہ رحمہ انہوں نے سرکار کی نعتیں بہت کہیں، جو انہوں نے خلفائے راشدین پہ شاعری اور سلام کے زمن میں کہا وہ بھی میں نے پڑھا، یعنی میری نظر میں شاید نہیں تھا، غالباً مطالعہ کیا تو چلو وہ بھی ذہن میں آ گیا۔ تو تنقید اور تردید ہوتی رہتی ہے، ہاں البتہ اگر میری کسی بات سے کسی کے دل میں کوئی دل خراشی ہوئی ہو، کسی نے مجھے اچھا کہا اس کا بھی بھلا، جس نے مجھے اچھا نہ کہا اس کا بھی بھلا، پھر بھی میں جس کی دل آزاری ہوئی اس حوالے سے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور میں خود گدا ہوں مسجد گھر کا۔ میں وہ شاعر ہوں جس نے باقاعدہ صرف اور صرف نعتیں نہیں لکھی، یہ اللہ اور اس کا رسول گواہ ہے، یہ نیت میری گواہ ہے کہ میں بڑے بڑے مجمع میں نے ان ہستیوں کے لیے میں نے مجمع کو راضی کرنے کے لیے کوئی کبھی بات کہی، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ جہاں محفل نعت سجتی ہے وہاں حضور تشریف لاتے ہیں، اور تو حضور کے سامنے جھوٹ بولے وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ بندہ ہی ہو سکتا۔ تو سرکار جب جس کا عقیدہ ہے کہ حضور محفل میں ہوتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائے، جس کا عقیدہ ہے کہ حضور محفل میں ہوتے ہیں۔ جب حضور آئے ہوں تو بندہ پھر ان کے یاروں کا بغض رکھے یا ان کے یاروں سے کی گستاخی کرے، وہ ایمان میں ہاں شامل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میرے سر کا تاج وہ سب ہیں، اور شاہ احمد رضا خان بریلوی جہاں نالین رکھتے ہیں میں ضرور کے برابر بھی نہیں، جہاں تک میری شاعری ہے وہ تو جو دور حاضر میں تو میں زندہ ہوں، اس لیے جتنی میری اوقات ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ میں نے سیدنا صدیق اکبر پہ بھی لکھا، میں نے یہ بھائی گواہ بیٹھے ہیں یہ سب جانتے ہیں، میں نے فاروق اعظم پہ بھی لکھا، اگر نہ یقین ہو تو میرے کلپ سن لیں، اور میں نے سید عثمان غنی پہ لکھا، میں نے ایک سرکار کے یار پہ لکھا، اور مولا علی کیونکہ ہماری جان ہے، ہر بندے کا پیر ہے، ان پہ تو سب قلم تب آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ کون نہیں مانتا علی کو، کون نہیں مانتا پاک کو؟ یہ میرا اپنا ایک ظرف ہے کہ میں میری اللہ نے مجھے اس در کا غلام بنایا،
البتہ آج ان کی موجودگی میں عابد خیال صاحب بھی ہیں، جمال الدین صاحب بھی ہیں اور قبلہ عبدالحمید صاحب بھی ہیں، میرے اہل سنت کے قابرین بھی ہیں. میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. اگر کسی کو کسی پہ عقیدے پہ شک ہو یا نقب زنی کرنا چاہتا ہے تو یہ بہتان ہوگا اور کچھ نہ ہوگا. السلام علیکم. واہ سلامت رہو. اچھوں کی سوائیاں وہ بھی دیتے ہیں نا جنہیں چوری بھی ہوئے. حضرت تشریف فرمایا آپ نے کہہ دیا میں صاحب خلفائے راشدین کا غلام. گل مک گئی. واہ واہ بے شک مک گئی. اسی بھی کوئی بغیرت نہیں جہاں بندہ سارے سامنے اتنی بڑی گل کرے اسی وہ یقین نہ کریے. واہ 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 سلامت. بس اتنا کافی ہے. اور سید اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کافی ہے. واہ کسی کے سچا ہونا اور کسی کے جھوٹا ہونا مسلکن سچا اور جھوٹا ہونا جو فرق ہے نا قول فیصل وہ قول فیصل بات ہے. اچھا احمد رضا بریلوی واہ واہ سلامت رہو. فاتحہ شریف بسم اللہ سلامت واہ واہ سلامت رہو.